بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو، قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یعنی وہ تاجر دنیا میں جس نے ان صفات کو اپنایا، دو صفات کو اپنایا اور اس پر مضبوطی سے عمل کیا۔ پہلی صفت سچ بولنا، پوری زندگی تجارت سچ کے ساتھ کی، تجارت میں کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ دوسری صفت امانت داری کی ہے، پوری زندگی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی، اس میں کوئی خیانت نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی، دھوکہ نہیں کیا، دو نمبری نہیں کی۔ یہ دو صفات جس تاجر نے پوری زندگی اپنائی، اس کو اللہ پاک کتنا بڑا مرتبہ دیں گے کہ قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجر یہ جو ہے فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ ان کا عمومی حشر عمومی طور پر فجار کے ساتھ ہوگا، مگر سوائے اس تاجر کے من اتقى، جس نے تقوی اختیار کیا اور نیکی کی اور سچ بولا۔ تو یہ تین تاجر مستثنیٰ ہے اس سے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ عام طور پر جو مارکیٹ کا ہمارا ماحول ہوتا ہے، اس میں جھوٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سچ بول کر صحیح تجارت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہر تاجر آج یہ چاہتا ہے کہ میں 2 پیسے زیادہ کما لوں، منافع۔ تو اس میں اس کی آزمائش اور امتحان ہوتا ہے۔ مواقع آتے ہیں، سچ بولوں گا تو چیز نہیں بکے گی، سچ بولوں گا اچھے داموں میں نہیں بکے گی، جھوٹ بولوں گا تو فوری ہاتھوں ہاتھ بھی بکے گی اور اچھے داموں بکے گی۔ اب یہاں پر ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اور بہت ہی کم خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جو اس موقع پر آزمائش اور امتحان میں کامیاب اترتے ہیں۔ لیکن جو کامیاب اترتے ہیں، پھر اللہ پاک کی طرف سے انعام بھی بہت بڑا ہے۔ وہ انعام کیا ہے کہ دیکھیں، ہے تاجر آدمی، لیکن قیامت کے دن اس کا حشر کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ انبیاء کے ساتھ، بعض کا صدیقین کے ساتھ، بعض کا شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ تو یہ اس وجہ سے پھر اس میں علماء نے لکھا ہے کہ جس میں یہ صفات جتنی زیادہ ہوگی اتنا بڑا مرتبہ ملے گا، کہ جس میں بدرجہ اتم موجود ہو اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، بعض ایسے ہوں گے جن کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا، بعض کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کی وجہ بھی علماء نے لکھی، انبیاء کے ساتھ ان کا حشر اس لیے ہوگا کہ اس تاجر نے انبیاء کرام کے احکامات کی روشنی میں تجارت کی، اس لیے اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ صدیقیت ایک مرتبہ ہے، صدیقین کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ اس نے پوری زندگی سچ بول کر تجارت کی، اس لیے اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ شہداء کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ جس طرح شہید دنیا میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اس تاجر نے دنیا میں اپنی ارمانوں کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا۔ دل اس کا بھی چاہتا تھا کہ زیادہ کما لوں، دل اس کا بھی چاہتا تھا کہ میری چیز اچھے داموں بک جائے، لیکن اس نے جھوٹ بولنا گوارا نہیں کیا، خیانت گوارا نہیں کی، نقصان گوارا کر لیا، اپنی اس خواہش کا خون کیا، اس کو قربان کر دیا مجاہد کی طرح، لہٰذا اس کا حشر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے، دنیا چند روزہ ہے، عارضی ہے، یہاں کا منافع بھی عارضی ہے۔ جھوٹ بول کر، غلط بیانی کر کے، خیانت کر کے یہاں 2 پیسے کما لینا، لیکن اپنی عاقبت خراب کر دینا، یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے۔ چاہے تجارت میں ہمیں منافع کم ہو جائے، چیز دیر سے بکے، لیکن سچ کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے، امانت کے دامن کو کبھی نہ چھوڑے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔